مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے حزقییل کی کتاب، اس کا 18 باب، بک آف ایزیکیل 18 چیپٹر، اور اس کی 27 سے لے کے 32 آیت تک، 27 ورس ٹل 32۔ خداوند کے کلام پاک میں لکھا ہے، اور اگر شریر اپنی شرارت سے جو وہ کرتا ہے باز آئے اور وہ کام کرے جو جائز اور روا ہے، تو وہ اپنی جان زندہ رکھے گا، اس لیے کہ اس نے سوچا اور اپنے سب گناہوں سے جو کرتا تھا باز آیا۔ وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا۔ تو بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ خداوند کی روش راست نہیں۔ اے بنی اسرائیل، کیا میری روش راست نہیں؟ کیا تمہاری روش نہ راست نہیں؟ پس خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کے روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ، تاکہ بدکرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہ گار ہوئے دور کرو، اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ اے بنی اسرائیل، تم کیوں ہلاک ہوگے؟ کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، بہت ہی خوبصورت الفاظ، بہت ہی خوبصورت وعدے ہمارے خداوند کی طرف سے، کہ اگر ہم اپنے گناہوں سے باز آ جاتے ہیں، اگر ہم اپنی شرارت سے جو ہم کر رہے تھے اور اسی پر جو ہے تکیہ کرتے جا رہے تھے اور اسی میں قائم ہوئے تھے، لیکن ہمارا خداوند فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی شرارت سے جو تم کرتے ہو باز آؤ اور وہ کام کرو جو جائز ہے، تو روا ہے کہ تو اپنی جان زندہ رکھے گا۔ سو ہمارا خداوند ہمیں فرماتا ہے کہ اپنی شرارت سے جو تو کرتا ہے باز آ۔ سو آج ہم اپنی شرارت سے باز آئیں۔ جو کام ہم کر رہے ہیں، چاہے ہم کتنی دیر سے بھی کر رہے ہیں، چاہے ہم برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت آگے نکل چکے ہیں، آج ہم اپنے خداوند کے وعدوں کو سنیں۔ پورے کلام پاک میں یہ وعدے بار بار ہیں۔ ہمارا خداوند ہمیں آواز دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ ہمارا خداوند نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، بڑا وفادار خداوند ہے، بہت ہی محبت کرتا ہے۔ ہمارا آسمانی باپ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، تو سوچیں روحانی باپ جس نے ہمیں خلق کیا وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ ہمارے لیے زمین پر آیا، وہ آج بھی ہمیں آواز دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں بلاتا ہے، ہمارے دل کے دروازے پہ کھڑا دستک دیتا رہتا ہے۔ وہ صرف چاہتا ہے کہ ہم اپنی شرارت سے باز آئیں، اپنے برے کاموں سے باز آئیں، کیونکہ ہم اپنے خداوند کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہمارے خداوند نے ہمیں اپنے لیے بنایا، اپنی پرستش کے لیے، اپنی دعا کے لیے، اپنے ساتھ جڑے رہنے کے لیے۔ آج ہم اس کی حضوری کو بھول گئے ہیں، آج ہم اس کے ساتھ رفاقت کو بھول گئے ہیں، اس کی محبت کو بھول گئے ہیں۔ جب ایک جسمانی باپ زندگی میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس کی فرما برداری کریں۔ اگر وہ ان سے کوئی بات کہے تو وہ اس کی بات مانے، وہ ان کو ایک اشارہ کرے تو وہ سمجھ جائیں، وہ اگر دوسرے لوگوں کے سامنے ان سے کچھ بولے تو وہ اس کی وفاداری اور فرما برداری دکھائیں دوسروں کے سامنے بھی، اور وہ بتائیں کہ ہاں ہمارا جو باپ ہے، ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کہتا ہے اور ہم 10 دفعہ سنتے ہیں۔ سو ہمارا جسمانی باپ جس طرح چاہتا ہے، اور بعض دفعہ جب ہم نہیں سنتے تو ہمیں مار بھی پڑتی ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں بڑی ڈانٹ بھی پڑتی ہے، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا کرتا ہے ہماری جسمانی ماں باپ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، جب ہم ان کی بات نہیں سنتے یا بات نہیں مانتے، کیونکہ وہ ہمارے لیے کچھ بھی برا نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی اچھی راہ پر گامزن ہو جائے، اور اگر ہم کچھ برا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم سے ناراضگی دکھاتے ہیں، ہم سے بات نہیں کرتے، ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو وہ فوراً ہمیں واپس سے گلے لگا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ جسمانی باپ جو ہے بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو وہ کچھ دن تک نہیں بھی مانتے، ہمیں ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ منانا پڑتا ہے تب وہ مانتے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ، قدرے زیادہ
ہمارا آسمانی باپ ہم سے محبت کرتا ہے. اتنی محبت باپ نے ایسی محبت کی کہ اپنا بیٹا، اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا. اس نے ہم سے اتنی محبت کی کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا. اس نے ہم سے اتنی محبت کی کہ ہمارے سارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیشہ ہر وقت وہ ہمیں آواز دیتا ہے. آج بھی وہ ہمیں پکارتا ہے اور ہر وقت ہمیں بلاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی شرارت سے باز آؤ اور میرے پاس واپس آ جاؤ. اور خداوند آگے کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے سوچا اور اپنے سب گناہوں سے جو کرتا تھا باز آیا. خداوند اسی سے اتنا خوش ہیں کہ کسی نے سوچا، انسان نے سوچا اور وہ جن گناہوں کو وہ کرتا تھا اس سے باز آیا. وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا. گناہ کی مزدوری موت ہے. خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہ اٹھا لیے، انہوں نے ہماری موت اٹھا لی اور اس کے بدلے ہمیں ہمیشہ کی زندگی، موت کے بعد بھی زندگی کا وعدہ کیا. اگر ہم گناہوں میں ہوتے ہیں تو ہم مردہ ہوتے ہیں. اور خداوند کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس نے سوچا اور اپنے سب گناہوں سے جو کرتا تھا باز آیا، وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا. یہ خداوند کا بڑا ہی خوبصورت وعدہ ہے. اگر زندگی میں ہم سے زندگی دور جا رہی ہوتی ہے تو اس زندگی میں بھی خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا. لیکن کیونکہ یہ زندگی فانی ہے اور اس میں ایک دن موت آنی ہے، خداوند ہمیں حقیقی زندگی بھی بخشتے ہیں، کیونکہ وہی حقیقی زندگی ہے. اور ہمیں موت کے بعد بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ سکونت کریں گے. ہم اپنے خداوند کے ساتھ جو ہے اس کے جلال میں جو ہے آسمانوں پر اٹھائے جائیں گے اور ہم آسمان میں نئی یروشلم میں سکونت کریں گے اپنے خداوند کے ساتھ. اور خداوند آگے ایک شکوہ کر رہے ہیں، تو بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ خداوند کی روش راست نہیں. آج ہم میں سے بھی، کیونکہ ہم بھی شاہی کاہنوں کے فرقے میں شامل ہو چکے ہیں، بنی اسرائیل میں شامل ہو چکے ہیں، خداوند نے ہمیں گرافٹنگ کر دیا ہے اس درخت میں. آج جو ہے بہت سارے لوگ اگر وہ کسی برائی میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کی زندگیاں مشکلات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ خداوند کی روش راست نہیں، کہ خداوند ہمارے لیے صحیح نہیں کر رہا، خداوند ہمارے لیے ٹھیک نہیں کر رہا. لیکن وہ اپنی روش نہیں دیکھتے. خداوند کہتے ہیں کیا تمہاری روش ناراض نہیں؟ کیا انسان اپنے کاموں پہ توجہ نہ دے اور دیکھے کہ میں نے پچھلی زندگی میں کیا کیا ہے؟ اگر وہ توبہ کر کے پلٹ کے واپس آ بھی گیا ہے تو کیا ہمارا آسمانی باپ ہمیں سب کچھ دینے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ سب کچھ دینے پہ قادر ہے. لیکن اگر ہم اس کا فرما برداری سے انتظار کرتے ہیں، اگر ہم قائم رہتے ہیں اس میں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں برکت دے بلکہ اس لیے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. بس خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا. توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے باز آؤ تاکہ بدکرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو. ہمارے خداوند کہتے ہیں کہ گناہ نہ کرو تاکہ تمہیں اس کی مزدوری موت نہ ملے. ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہ گار ہوئے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو. بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اپنے سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، بلکہ ختم کرنے سے پہلے ہی جب ہم اپنے گناہوں کا اپنے منہ سے اقرار کر لیتے ہیں اور اپنے خداوند سے سچی توبہ کر لیتے ہیں تو خداوند ان گناہوں کو ہم سے بہت دور پھینک دیتا ہے، جتنا پورب پچھم سے دور ہے. لیکن اس کے بعد عزیزو ہم اس گناہ کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ ہم اپنے خداوند کے ہیں اور ہمارا خداوند بہت ہی پاک ہے. جب ہم ان سارے گناہوں کو خود سے دور کر دیتے ہیں تو خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں نیا دل عطا کرتا ہے، کیونکہ ہمارا دل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لہو سے دھویا جاتا ہے اور پاک کیا جاتا ہے اور الگ کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں نیا دل عطا کیا جاتا ہے تاکہ خداوند یسوع مسیح آ کے اس گھر میں سکونت کر سکے، کیونکہ وہ پاک ترین مقام ہے خداوند کا، کیونکہ ہمارے بدن زندہ خدا کا مسکن ہے اور ہمارا دل وہ پاک مقام ہے جہاں پر ہمارا خداوند ہمارے پاس سکونت کرتا ہے. اور نئی روح پیدا کرو. جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں سچے دل سے، تو خداوند ہمیں پاک روح دیتا ہے اور ہماری روح پہ لگے وہ پرانے سارے داغ دھل جاتے ہیں، ہمیں نئی روح پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم جس مردہ زندگی میں تھے وہ موت
جو ہے ہم سے دور ہو جاتی ہے اور ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات ہو رہی ہے، ہم نیا دل پا لیتے ہیں، نئی روح پا لیتے ہیں، ہم روحانی بن جاتے ہیں، ہم اپنے خداوند کے ہو جاتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل تم کیوں ہلاک ہوگے؟ خداوند یہاں کہتے ہیں کہ کیوں ہلاک ہوگے تم، جب خداوند کے اتنے خوبصورت وعدے ہیں، اتنے سچے وعدے ہیں، اور جب خداوند سب کچھ بدل دینا چاہتے ہیں ہم میں، تو ہم کیوں ہلاک ہوں گے؟ کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو، کیونکہ خداوند کے پلان تو ہمارے لیے پراسپیرٹی کے ہیں، خداوند کے پلانس تو ہمارے لیے ہلاکت کے نہیں ہیں، وہ تو ہماری موت نہیں چاہتا، وہ تو دنیا میں بھی زندگی دینے آیا اور کثرت سے دی اور ہمارے سارے گناہوں کو اٹھا کے لے گیا۔ آج ہمارا خداوند ہماری موت نہیں چاہتا، اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بڑا دکھی ہوتا ہے اس سے۔ ہم اپنے خداوند کے لیے اپنی ساری شرارت سے باز آئیں، اپنے اندر نیا دل، نئی روح پیدا کریں، نئے سرے سے پیدا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے لہو کو اپنے لیے مانگ لے، پاک روح کو اپنے لیے مانگ لے، تاکہ ہمارا خداوند ہمیں الگ کر دے اور ہم روحانی بنتے جائیں اور اپنے خداوند کے ساتھ چلتے جائیں، اپنے خداوند کے نام سے جانے جائیں۔ جب ہمیں کوئی دیکھے تو وہ سمجھ سکے کہ ہم خداوند یسوع کے پیروکار ہیں، ان لوگوں کو جو دوسرے لوگ ہیں انہیں ہم کو دیکھ کے ٹھوکر نہ لگے، وہ ہمیں دیکھ کے یہ نہ سوچے کہ یہ مسیح کو چاہنے والے ہیں، یہ مسیح کو ماننے والے ہیں، یہ تو ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہیں۔ اس طرح ہم اپنے خداوند کو جو ہے اس کا جلال ظاہر نہیں کر سکتے۔ جب ہم پاکیزگی میں رہتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کے ٹھوکر نہیں کھاتے، اور جب وہ ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں جو کہ یسوع مسیح کی طرح بنتا جاتا ہے، تو وہ ہمارے خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور ہمارے خداوند کی تمجید ہوتی ہے۔ ہم اپنے خداوند کے ساتھ یوں ہی چلتے رہیں اور اپنے خداوند کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، ہر وقت ان پہ ایمان رکھتے ہوئے اپنے خداوند کو اپنے جسموں سے، اپنی جانوں سے، اپنے روحوں سے جلال دیتے رہیں۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے اور آپ سب کو استعمال کرے، مجھے استعمال کرے، تاکہ ہم سب اپنے خداوند کے لیے ہوں اور ہمیشہ اپنے خداوند کے ہی بن کر رہیں۔ آمین۔